محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس فتنے سے بچو کہ وہ فتنہ صرف ظالموں ہی کو نہیں آئے گا بلکہ اس میں اہل ایمان بھی آ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے مد نظر جو کچھ آج ہم اس خطبہ جمعہ میں سنیں گے وہ ہمارا موضوع ہوگا حالت حاضرہ کے فتنے، قرب قیامت آنے والے فتنے، اس کا ایک جائزہ اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے کیا کیا تدابیر ہمیں بتائے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے اور آپ سننے والوں کو صحیح بات کہنے اور سچ بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ہر اس کام سے منع کیا ہے، روکا ہے، آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے جو ان کے امت محمدیہ کے فرد کو جہنم سے خرید لے جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تم اتنے زیادہ فکر مند ہو کہ اپنی امت کی فکر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی ہمارے تعلق سے، ہم لوگوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فکر مند تھے، اتنے پریشان تھے کہ میری ساری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، میری ساری امت کے لوگ چاہے مرد ہو عورتیں ہوں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے گواہی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے زیادہ فکر مند اپنی امت کے تعلق سے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، یعنی یہ فکر آپ کو کہیں ختم نہ کر دے، آپ کو بیمار نہ کر دے، آپ کو ہلاک نہ کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہمارے تعلق سے تھی۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قولی طور پر مانتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احکامات ہیں کیا اس کو صرف زبانی طور پر کہتے ہیں یا اپنی زندگی میں عمل بھی کرتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ آج جس زندگی میں، جس دنیا میں، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، ہر جگہ فتنے ہیں، آگے فتنے، دائیں فتنے، بائیں فتنے، اوپر فتنے، نیچے فتنے، ہر جگہ سے فتنے آ رہے ہیں۔ فتنے، یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، یہاں پر صبح میں ایک فتنہ، شام میں ایک فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اس بات میں کبھی خوش نہ رہنا کہ یہ فتنے صرف مومنوں کو نہیں آئیں گے بلکہ ظالموں کو آئیں گے، لیکن کچھ فتنے ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں اہل ایمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اہل ایمان کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں سے بچنے اور فتنوں سے دور رہنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ میرے بھائیوں، فتنہ کیا ہے؟ فتنہ وہ ماحول جہاں پر انسان کو اپنے دین پر چلنا مشکل اور محال ہو جائے۔ آج ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، کیا ہم کھلے طور پر اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں؟ اپنے دین کی دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے دین کی سچائی لوگوں کو کھلے طور پر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ وہ دور ختم ہو گیا، اب یہ دور پرفتن دور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ فتنہ وہ ہے جو انسان کو اس کے ماحول میں کچھ بھی عمل کرنے سے اس کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ پرفتن دور ہے، اس سے ہمیں ضرور محتاط رہنا چاہیے۔ اور ہم لوگ ہمیشہ نمازوں میں ایک دعا کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی من فتنة المحیا والممات، زندگی کے فتنوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں نماز میں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں
جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، خبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ، دنیاوی اور دنیا کے بعد زندگی کے اور موت کے فتنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ ان فتنوں پر ہمیشہ ایک مومن کی نظر رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لا علمی کی جگہ سے فتنہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کا ایمان اندر سے کھوکھلا کر دے۔ میرے بھائیو، یہ جو امت ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتکم هذه جعلت عافیتها فی اولها وسیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتکم هذه، یہ جو تمہاری امت، جعلت عافیتها فی اولها، اس امت کے جو بھی بھلائی تھی، اس امت میں جو بھی بھلائی کا ماحول تھا، خوش ماحول تھا، پرامن ماحول تھا، وہ پہلے کے لوگ لے چلے گئے، پہلے کے لوگ لے چلے گئے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، آخری دور جو قرب قیامت کا یہ دور ہے، وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا، آخری دور جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، بلاء، فتنے، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلیں قدم قدم پر ہمارا استقبال کریں گی، وَأُمُورٌ، اور ایسے کام ہوں گے اور ایسی چیزیں پیدا ہوگی، تُنْكِرُونَهَا، جس کو تم ناپسند کرو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور کو کیا کہا؟ خیر القرون کہا۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ خیر القرون تھا، ساری عافیت، نصرت سب وہاں پر تھی۔ اب یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا اور قرب قیامت کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گوشن گوئی پیشن گوئی ہے کہ یہ فتنوں کے دور ہے۔ یہ فتنوں کے دور میں ایک مومن انسان اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے صحیح راستے پر چلے گا تو اس کا مقام و مرتبہ کچھ الگ ہی ہوگا میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ہر آنے والا فتنہ جانے والے فتنے کو چھوٹا کر کے جائے گا، یعنی دن بہ دن بڑے فتنے آتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تکون فتن یرقق بعضها بعضا، ہر آنے والا فتنہ جانے والے فتنے سے بڑا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اپنے ماحول میں، آپ جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر دن بدن نئے نئے فتنے آئے۔ اب ہم یہ سمجھے کہ بڑا فتنہ ہے، کچھ دنوں کے بعد اس سے بڑا فتنہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تکون فتن یرقق بعضها بعضا، کہ ہر آنے والا فتنہ جانے والے فتنے سے بڑا ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ پرفتن دور ہے، اس میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور کے تعلق سے کہا کہ فتنے کیسے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعرض الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ تعرض الفتن كقطع الليل المظلم، اندھیری رات میں اندھیرا جس طرح پے در پہ آتا ہے تو فتنے بھی اس دور میں پے در پہ آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن ہوگا، مسلمان مومن ہوگا، صبح میں شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ آج ہمارا ماحول دیکھ لیں، کتنی ایسی جوان لڑکے اور لڑکیاں جو محبت و عشق کے نام پر اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر وہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، غیر مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان پر کڑی نگاہ نہیں رکھتے، وہ اللہ کے پاس ضرور پوچھے جائیں گے۔ ان کی اولاد اگر دین سے ہٹ گئی، اگرچہ کہ ان کا باپ نمازی ہو، اگرچہ کہ ان کا باپ پرہیزگار ہو، اگر انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، وہ آج کے ان فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، ان کی لڑکیاں کسی اور کے ساتھ جا چکی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب،
اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم بھی ہے، بڑا کریم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ الجبار بھی ہے، المتین بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کو بھی یاد رکھو اور اللہ کی سختی کو بھی یاد رکھو۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے زندگی میں ہوگی، اس کے دل میں ہوگی، تو اپنے ماتحت تمام لوگوں کو فتنوں میں پڑنے سے وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا میرے بھائیوں۔ تو قیامت کے قریب فتنے، اندھیری رات جتنا تیزی سے اندھیرا آتا جاتا ہے اسی طرح فتنے آتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال فرمایا تکون الفتن کوقع المطر او کواقع المطر۔ قیامت کے قریب فتنے کیسے آئیں گے؟ تکون الفتن کوقع المطر، بارش کی بوندیں جیسا تیزی سے پڑتی ہیں، بارش کی بوندیں جس طرح تیزی سے زمین پر ٹپکتی ہیں، گرتی ہیں، اس طرح تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ فتنے آئیں گے، اس میں بڑے فتنے بھی ہوں گے، چھوٹے فتنے بھی ہوں گے۔ تو مومن وہ ہوگا جو فتنوں کو بھانپ لے گا اور اس سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کیسے آئیں گے؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فمن اشربها فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء۔ تعرض الفتن على القلوب، دلوں پر فتنے کیسے آئیں گے؟ کل حسیر، حسیر جس کو چٹائی میٹ ہم کہتے ہیں، کل حسیر عودن عودن، جس طرح حسیر میں کاڑیاں ایک کے بعد دیگرے رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری کاڑی رہتی ہے، کوئی گیپ نہیں رہتا، تو اسی طرح ایک انسان کے دل پر قیامت کے قریب تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء۔ جو بھی ان فتنوں میں پڑ جائے گا، جو بھی ان فتنوں کو اختیار کر لے گا، جو بھی ان فتنوں میں ملوث ہو جائے گا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیں گے، سیاہ نقطہ لگا دیں گے۔ یہ فتنے اس طرح آئیں گے، رات، اندھیری رات کی مانند آئیں گے، بارش کی بوندوں کی مانند آئیں گے اور حسیر کی کاڑیوں کی طرح پے در پہ آئیں گے۔ یہ ایک مومن انسان ان فتنوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ بڑا پریشان ہوگا، بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لیأتین علی الناس زمان یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی کنت مکانا لیس به الدین الا من البلاء۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیأتین علی الناس زمان، ضرور، لیأتین تاکید کے ساتھ لیأتین علی الناس زمان یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی کنت مکانا۔ کسی خبر کے پاس گزرے گا، وہ دنیا کے فتنوں سے اتنا تنگ آ جائے گا، دنیا سے اتنا تنگ ہو جائے گا، کسی خبر پر سے جب وہ گزرے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت مکانا، اے کاش یہ خبر میں ہوتا اور ان فتنوں سے میں بچ جاتا، اس خبر میں ہوتا اور ان فتنوں سے بچ جاتا۔ لیس بہ الدین، دین کی بیزاری کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کے فتنوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے گا مومن انسان۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنے ہماری زندگیوں میں ہیں، کسی کو معلوم ہے تو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کچھ بڑے بڑے فتنوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ دعاة على ابواب جہنم من عجابهم الیہا فقذفوہ فیہا۔ دعاة على ابواب جہنم، داعی جس کو ہم کہتے ہیں، آج داعیوں کا بڑا زور ہے، داعیوں کا بڑا زور ہے، ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ میں داعی ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں داعی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاة على ابواب جہنم من اجابهم فقذفوه الیہا۔ کچھ دعات قرب قیامت ایسے پیدا ہوں گے، اللہ کے نبی کی حدیث دعاة علی ابواب جہنم، کچھ دعات جہنم کے دروازوں پر ہوں گے، جہنم کے، فمن اجابهم فقذفوه فیہا، جو لوگ ان کی اتباع کریں گے وہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر 4 کتاب پڑھنے والا، ہر 2 کتابیں پڑھنے والا اپنے آپ کو داعی کہتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج آپ یوٹیوب چینل کھول کے دیکھ لیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کھول کر دیکھ لیں،
آپ کو ہر کوئی دین کی دعوت دینے والا ملے گا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کون ہے, کہاں اس نے تعلیم حاصل کی. صرف جہاں سے ملی وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی. اسلامی تعلیم, اللہ کے نبی فرمایا امن تعقد دین تعقد دینکم, تم دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو, کیا وہ صحیح ہے, کیا اس کا منہج صحیح ہے, کیا اس نے صحیح کتابیں پڑھی ہے, صحیح جگہ اس نے اس سے علم حاصل کیا ہے. وہ ساری چیزیں دیکھ کر حضرت گوگل سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. سوشل میڈیا سے علم لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہیں گے, دعات کہیں گے. حقیقی معنی میں وہ دعات نہیں ہوں گے, وہ ایسے دعات ہوں گے دعاتن علی ابواب جہنم, وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گویا بلا رہے ہیں. فمن اجابہم, جو ان کے پیچھے چلے جائے گا, جو ان کی اتباع کرے گا, جو ان کو فالو کرے گا, فقذفوہ فیہا, وہ اس انسان کو جہنم میں ڈال دیں. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, نام نہاد بہت سارے دعات ہیں جو لوگوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے لاکھوں میں فالوورز بھی ہیں, لاکھوں میں ان لوگوں کی فالوورز بھی ہیں. تو میرے بھائیوں, دین کا علم لینا ہے تو صحیح علماء سے لیجئے, صحیح کتاب و قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والوں سے لیجئے. ہر غیر سے علم اور شریعت کا علم نہیں لیا جا سکتا. یہ قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہر جگہ دعات ہوں گے جو علمی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے, جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنہ کیا ہوگا, لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه نبی. قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ ایک ہوگا, لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون, دجال اور کذاب نکلیں گے. قریب من 30 کے قریب ایسے لوگ نکلیں گے. دجال نافرمان کو بھی کہتے ہیں, دجال برے انسان کو بھی کہتے ہیں. وہ جو دجال ہوگا وہ قیامت کے قریب آئے گا. یزعم کلہم یزعم انہ نبی, ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ نبی. آج آپ دیکھتے ہیں شکیل بن حنیف ہو یا اور بھی کوئی لوگ ہو, اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس میں کمزور ایمان والے, کمزور عقل والے لوگ ان کے فیور میں جا چکے ہیں, ان کے فتنے پڑ چکے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ قیامت کے قریب آنے والا فتنہ ہے کہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے, نبوت کے دعوے دار ہوں گے, لوگ ان کی پیروی بھی کریں گے. ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. تیسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے قریب جو سب سے زیادہ فتنہ برپا ہوگا, عورت کا فتنہ ہوگا, عورت کا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں نے میری زندگی کے بعد میری امت کے لوگوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا. عورت بڑی فتنے کی چیز ہے. عورت اگر اچھی ہے, صالح ہے, نیک ہے تو خیر متاع الدنیا, اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیر متاع الدنیا, دنیا کا سب سے بہترین زیور ہے وہ, دنیا کا بہترین سامان ہے وہ. لیکن اگر عورت فتنے میں پڑ جائے, کسی مرد کی زندگی تباہ کر دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اضر علی الرجال من النساء, عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے. بہت سارے ایسے واقعات آپ دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ عورت کے فتنے میں کئی لوگ اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں, اپنی سگی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں عشق و محبت میں. میرے بھائیوں, تو عورت کے فتنے سے ہم کو محفوظ رہنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ قدرہ وان اللہ مستخلفیکم فیہ فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. بے شک دنیا حلوۃ خضرہ, میٹھی ہے اور بڑی خوشنما, سرسبز و شاداب ہے. ان اللہ مستخلفکم فی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں خلافت دے گا, آپ کو حکمران بنائے گا. فینظر کیف تعملون, اور وہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے حکمرانی کرو گے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے, دنیا کے بارے میں اللہ سے ڈرو. واتقوا النساء, اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ہو یا ان کے فتنوں کے معاملے میں ہو, اللہ سے ڈرو. تو عورت کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہم تمام کو محفوظ رہنا چاہیے. شاعر کہتا ہے کیونکہ عورت ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے,
ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عورت ایسی چیز ہے کہ انسان کا ایمان وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، عورت کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت کی فراوانی۔ قرب قیامت دولت کی بڑی فراوانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ قیامت کے قریب مال کی فراوانی بہت ہوگی، انسان مال 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 دولت کے پیچھے پڑا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، واللہ لا اخشى علیکم علی الفقر، میں میری امت کی فقیری پر اور محتاجی پر مجھے ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس بات پر ہے؟ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا فتہلککم کما اہلکتہم، کہ انسان دنیا کمانے میں کوئی تمیز نہیں رکھے گا، کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں وہ خرچ کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ قرب قیامت بہت سارے ایسے کام ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کے نام بدل کر ہم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے۔ شراب کے کئی نام ہیں، شراب کے نام کئی ہیں، شراب حرام ہے لیکن اس کے مختلف ناموں سے لے کر اس کو لوگ آج حلال سمجھتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، سود حرام ہے، اسی طرح لون کے نام پر ہم لوگ سارے تقریباً اس میں ملوث ہیں۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ باقاعدہ، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مال کی فراوانی، کہ مال کمائیں، مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، میں میری امت کے مال کمانے کے تعلق سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری امت کی یہ مال کی فراوانی کو دیکھ کر اگر ان پر آسمان کے دروازے کھول دے گا تو اہلککم، تو یہ دنیا اور اس کا مال تمہیں ہلاک کر دے گا جیسا تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس حدیث میں مال نہیں کمانے کی کوئی بات نہیں، آپ مال کمائیے، دنیا کمائیے، تجارت کریے، اسلام اس کی تائید بھی کرتا ہے، آپ کی ہمت افزائی بھی کرتا ہے اس پر، لیکن مال حلال طریقے سے کمانا چاہیے، حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ دین چھوڑ دیے، اسلامی تعلیمات چھوڑ دیے، صرف دنیا کمانے میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے اور اس فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پانچویں چیز جو فتنہ ہوگا وہ ہے قتل عام۔ قتل عام کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویکثر الحرج۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ سال مہینوں کے معنی، مہینے ہفتوں کے معنی، ہفتے دنوں کے معنی، گھنٹے منٹوں کے اور منٹے سیکنڈ کے معنی چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی اسلاف تھے ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا دین کا کام کیا کہ ہماری زندگی کم پڑ جائے گی ان کی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے۔ ان کی زندگی میں برکت۔ اتقارب الزمان ویقبض العلم او ينقص العلم، علم اٹھا لیا جائے گا یا علم کم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی 100 صدی میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء اکرام انتقال کر گئے، بڑے بڑے جلیل القدر علماء اکرام انتقال کر گئے۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا اٹھا لینا یعنی علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ جب علم نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، وما الحرج یا رسول اللہ، حرج کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، القتل القتل، قتل قتل زیادہ ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں ہر 2-4 دن میں قتل عام ہو گئے۔ مارنے والے کو پتہ نہیں کہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں مقتول ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا فتنہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی ہوئی۔ یہ سارے فتنے قیامت کے قریب ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں قتل، انسان کا خون سستا ہو گیا، پانی سے بھی سستا ہو گیا۔
بلا وجہ چند سکوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے، چھوٹے معاملات کی وجہ سے، چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے اس کی جان چلے جاتی ہے، اس کی جان لے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل انسان کا عام ہو گیا ہے، انسانی خون کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب قتل عام ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ بڑے فتنے تھے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ رہنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، لیکن اب ان فتنوں سے ہم بچے کیسے؟ اب ہم ان فتنوں سے بچے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جہاں فتنے ہوتے ہیں ان مقامات سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ ان مقامات سے یا ان محلوں سے یا ان گلیوں سے اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ اس محلے میں رہیں گے تو میں اس فتنے میں پڑ سکتا ہوں، تو اس فتنے کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ یہ پسند کریں گے کہ بکریاں چرائیں اور پہاڑ پر جا کر زندگی گزاریں، یفروا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یفروا بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچانے کے لیے انسان پہاڑوں پر رہنا پسند کرے گا، بکریاں چرانا پسند کرے گا، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے ان مقامات کو اب چھوڑ دیں۔ دوسری چیز، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں قلت من نجا یا رسول اللہ، میری نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر آپ فتنے کے مقام سے دور ہیں تو آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن فتنے کے مقام سے دور رہنے کے باوجود اگر آپ زبان درازی کریں گے تو فتنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جو واقعہ افک پیش آیا، منافقین نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، تو وہ تہمت اتنی عام ہو گئی، پھیل گئی کہ اس میں بڑے بڑے صحابہ اور صحابی کچھ اس مسئلے میں اپنی زبان کھول دیے، وہ فتنے کے شکار ہو گئے، جس میں مصطح بن اساسہ بڑے ایمان والے صحابی تھے، مصطح بن اساسہ تھے، اور اسی طرح حمنہ بنت جہش، اور اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، دو بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اور ایک صحابیہ واقعہ افک کے کچھ بول دیا انہوں نے زبان سے کھول کے، تو وہ اس فتنہ کا شکار ہو گئے۔ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں اپنی زبان خاموش رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ تینوں لوگ اس فتنے میں اپنی زبانی طور پر شریک ہوئے ہیں، تو ان پر 80 کوڑے مارے گئے۔ 80 کوڑے، دو حسان بن ثابت جو بڑے شاعر تھے، بسا اوقات تلواریں اتنا کام نہیں کرتی تھی جتنا ان کی زبان اشعار کے ذریعے کافروں کو ہرا دیتی تھی۔ مصطح بن اساسہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خادم تھے، اور حمنہ بنت جہش، تینوں پر 80 کوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، کیونکہ یہ اسلامی حد ہے کہ کسی پر تہمت لگائی جائے اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں زبان، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ باقاعدہ یہ دعا سکھاتے تھے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تم ہر دن کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ صحابہ کو باقاعدہ یہ دعا سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی چیز، نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ نیک کام میں جلدی کریں، اس سے آپ فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ جو دین میں ہیں، لیکن اکثر طبقہ کیا ہے؟ چبوتروں میں، ہوٹلوں میں، باہر چوراہوں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، نیکی کا موقع مل بھی رہا ہے تو اس سے وہ نظر انداز ہو جا رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ یہ ہمارے نوجوان طبقے کا یہ حال ہے۔ پانچویں چیز، دین پر ثابت قدمی ضروری ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا دین پر ثابت قدم رہنے سے
انسان فتنوں سے محفوظ رہے گا. یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالخابز علی الجمر، کہ فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال اسی طرح ہے جو آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے گا. آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو دین پر ثابت قدم رہنا فتنوں کے دور میں بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. لہٰذا اپنے دین کی، اپنی نسل کی، اپنے آل اولاد کی بقا اور دنیاوی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنے اولاد کو آنے والے فتنوں سے، حدیث میں اور بھی جو بھی فتنے بتائے گئے ہیں ان تمام سے آگاہ کریں، تبھی جا کر آپ ایک کامیاب باپ، کامیاب ذمہ دار، کامیاب بھائی، کامیاب شوہر یا کامیاب سرپرست بن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر اور تم پر رکھی ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نیک بنے، آپ صالح ہیں، آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کی اولاد بے دین ہے، بے نمازی ہیں، تو آپ کی نماز آپ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. آپ جنت میں بھی جائیں گے لیکن آپ کی اولاد آپ کے راستے میں آڑے آ جائے گی کہ میرا باپ نماز کو تو جاتا تھا، میرا سرپرست نماز کو تو جاتا تھا، میرا شوہر نماز کو تو جاتا تھا، دینی کام وہ کرتا تھا، دین پر چلتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے اس بات کی طرف دعوت ہی نہیں دی. آپ کے دوست کتنے ہوں گے جن کے لیے آپ جان دینا قربان کریں گے؟ کتنے ایسے دوست ہوں گے جو زندگی کا اکثر حصہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا، لیکن کیا کبھی تم نے اپنے دوست کو توحید کی، اسلام کی، دین کی دعوت دی؟ کیا کبھی اپنے ساتھ مسجد لائے؟ اگر لائے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو سوچو اپنی زندگی پر. ایک کوشچن مارک ہے ہماری زندگیوں پر کہ پر فتن دور میں اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو بچائیں کہ آنے والا دور، جیسا کہ میں نے فرمایا، آنے والا دور یرقق بعدها بعضا، آج کی جو فتنے ہیں یہ فتنے چھوٹے ہو جائیں گے، کل اس سے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اس سے بڑے فتنے آنے والے ہیں. تو عقل مند مومن اور ایمان والا انسان وہی ہے جو ان فتنوں کو بھانپ لے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ماتے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں غور و فکر کر کر اپنی زندگیوں میں سدھار لانے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانے، اپنے آپ کو موحد اور توحید والا بنانے، اللہ تعالیٰ ہم پر ان پر ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دنیا میں جتنے بھی فتنے ظاہر ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.